اور فرینڈ سب کو السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو ہے جس پر ہم ریئیکشن کریں گے جناب حضرت عارف رضا علوی صاحب ہیں، اور یہ پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز اور ٹیلنٹڈ اور ماشاءاللہ صاحب علم، مفکر اور عالم دین ہیں، اور ان کے سمجھانے کا اور ان کے بتانے کا ایک ایسا سٹائل اور ایک ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک تسبیح میں موتی پروئے جا رہے ہوں۔ اس طریقے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بہت ہی جسے کوئی بات سمجھ نہ بھی آئے نا تو اس کو بھی وہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ آج بیان دے رہے ہیں، اس پہ درس دے رہے ہیں کہ شداد کی جنت، یعنی جو شداد نے اپنے ہوتے ہوئے اپنی لائف میں جو جنت بنائی تھی، اپنا سب کچھ اس پہ لگا دیا تھا، اور آخر پہ اس کی قیمت کیا لگی۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ شداد کی جنت کی قیمت کیا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ قربت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خواہش جنت کی، نیت قربت کی۔ نیت میں اور خواہش میں فرق ابھی بتا دیتا ہوں۔ قوم عاد، اللہ کا نبی، اللہ کی حجت، نام اس کا ہود، جو تخت میں بیٹھا نام اس کا شداد۔ اللہ کا نبی شداد کو تبلیغ کرنے کے لیے دربار میں آیا۔ ہود نبی نے اللہ کے ہونے کی تبلیغ کی، قوم سن رہی تھی، شداد تخت پہ بیٹھا سن رہا تھا۔ جب اللہ کا نبی خاموش ہو گیا، اس نے کہا اگر تیرا نام نظر آنے والا اللہ مان لے، ہمیں کیا ملے گا؟ جسے تقریر کا موضوع یاد ہے کہ خواہش میں اور نیت میں فرق۔ اگر میں تیرے اللہ کو مان لوں مجھے ملے گا کیا؟ خود نبی نے کہا جنت۔ اسے کہا دکھا۔ یہ قصہ کتابی نہیں قرآنی ہے۔ دکھا۔ خود نبی نے جنت کی نعمتیں پڑھنی شروع کی۔ تفسیریں کہتی ہیں نبی پڑھتا گیا، شداد لکھواتا گیا۔ کیا کہنے؟ جب ساری نعمتیں حود نبی نے لکھوا دی، شداد نے لکھ لی۔ ہو سکا اس کی جنت میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ ہو سکا اچھا اس کی اطاعت گزار بھی بنے، اس کو دیکھے بھی نہ، اسے سجدہ بھی کریں، پابند بھی اس کے ہو جائیں، ملنا تو آخر میں یہی ہے۔ تو اگر یہ جنت میں بنا دوں، ابھی یہ بھی طے نہیں کہ وہاں ملنی ہے کہ نہیں ملنی، میں یہاں بناؤں تو پھر کیا تو اس قوم کو کہے گا کہ مجھے سجدہ کریں؟ ان کو سجدے کروا رہا ہے صرف اس کے لیے، تو یہ میں ان کے لیے ابھی بنوائے دیتا ہوں۔ اس نے اسی دن نیت کر لی، اسے کہا بنواؤں گا جنت۔ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، مطالعہ کیجئے گا، 300 سال لگ گئے اسے، 900 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی، 300 سال لگ گئے اسے علم شداد قرآن میں کہا گیا، شداد کی جنت۔ 300 سال میں اس نے جنت بنائی۔ اس نے فوراً تیاری شروع کی، اسے کہا زمین کے نیچے سے خزانے نکال لو۔ بادشاہ تھا، اس نے کہا کوئی چیز نہ چھوڑو، مجھے جنت چاہیے۔ سونے کی اینٹیں آ گئی، کافور کا مسالہ لگ گیا، اس نے سونے کے درخت بنائے، اس میں چاندی کے پرندے بچھائے، قیمتی ترین باغات اس نے سجا دی ہے۔ جیسے کہ میں بناؤں گا جنت۔ خواہش میں اور قربت میں فرق سمجھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جنت سجاتا گیا، سجاتا گیا، سجاتا گیا، حکومت کے خزانے ختم ہو گئے۔ اس کی بھانجے کی ایران پہ حکومت تھی، اس نے اسے پیغام بھیجا زمین کے نیچے سے سونا نکال مجھے بھیج، میں جنت بنا رہا ہوں۔ جنت بنتی گئی، اس کے دل میں اور حسرت پیدا ہوتی گئی، اسے سجاؤں گا، اسے بناؤں گا۔ اس نے اس کے اندر دودھ کی نہریں بنائی۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ جنت کے وارثوں پہ اس سے بھی بلند سلام، اللہم صلی علی محمد۔ فضائل اور مصائب کے حوالے سے معتبر نام جناب ذاکر سید عمران حیدر کاظمی صاحب تشریف لے آئے۔
اس نے جنت بنانی شروع کی، اس نے مصنوعی دودھ کی نہریں بنائی. ایسا ہی تیری کی بات ہے، ایسا ہی بولا ایسا. اب زمیندار طبقے کے جو لوگ بیٹھے وہ تو سب گواہی دیں گے کہ دودھ کا بہنا ضروری ہے. رکے گا بدبو پیدا ہوگا. خراب ہو ایسا ہی ہے. اب بالکل پریشان ہو گئے، اسے جاری کیسے رکھے؟ کیا بات ہے. رکے گا تو خراب ہوگا. پریشان تھا، اسے اس پہ ترس آ گیا. اسے فوراً جبریل کو بھیجا. مجھے نہیں مانتا، محنت تو کر رہا ہے. جو حقیقی تھا اس پہ درس آ گیا. پھونک مار تاکہ اس کی دودھ کی نہر سے بدبو پیدا نہ ہو. یہ پرندے بٹھاتا تھا، اللہ ان میں روح پیدا کر دیتا تھا. یہ بغاوت لگاتا تھا، میوے اللہ لگا رہا تھا. جھوٹا کوشش کر رہا تھا، اللہ اس کی مشکلیں حل کر رہا تھا. جھوٹا تخت پہ بیٹھ کے اپنی مشکل کے لیے سچے کو بلا لے. سج گئی جنت، جنت سج گئی، خزانے خالی ہو گئے. زندگی ہو. تفاسیر قرآن کہتی ہیں کہ جنت بنانے کا اتنا جنون سر پہ طاری تھا. جنت بن گئی، زمین کے نیچے سے خزانے ختم، دربار کے خزانے ختم، ہیرے جواہرات سونا چاندی ہر چیز ختم ہو گئی. حتیٰ کہ اس نے پھر لوگوں سے کہا، اپنے لشکر سے کہا، فوجیوں سے کہا کہ ریت کے گھروں میں گھس جاؤ، جس کے گھر میں جو سونا چاندی ہے اٹھا کے لے کے آؤ، مجھے جنت کے لیے چاہیے. بن گئی جنت، ساری جنت تیار ہو گئی، دروازے کی جگہ باقی تھی. ایسا ہی ہے. یہ تیری ہی بات بے شک. اور خزانے ختم ہو گئے. ایسا ہی ہے. اور یہ تو آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بندہ 10 کروڑ روپیہ گھر پہ لگائے اور دروازہ نہ ہو. تو گھر کا تو روب ہی دروازے کی وجہ سے. کیا بات ہے. گھر قیمتی لگتا ہی دروازے کی وجہ سے ہے. اس لیے تو اللہ نے نبوت کے دروازے کو علی محل بڑا خوبصورت ہے، دروازہ بھی بہتر ہونا چاہیے. اینٹیں آدم صفی اللہ کی ہیں، نوح نجی اللہ کی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی ہیں. دروازہ بھی علی ولی اللہ والا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اجازت ہے بات مکمل؟ دروازے کی جگہ باقی. بابا جی خزانے ختم. جنت کے اندر جا کے بھی نہیں دیکھا. صرف کیوں؟ اس وجہ سے کہ پوری تیار ہوگی تو جاؤں گا. اب دروازے کی جگہ باقی ہے. اب سوچ رہا ہے کہ اتنی قیمتی جنت، دروازہ قیمتی چاہیے، کہاں سے لگاؤں، کیا کہنے، کہاں سے لے کے کیا علم ہے. پریشان بیٹھا تھا دربار میں. یہ جبریل لباد بشریت میں آئے. دربار میں آگے جنت کا دروازہ دیکھنا کون ہے. ہے؟ جبریل نے مسکرا کہا، دروازے بنانے والا مستری آئے. لباد بشریت میں تھے. فرمائے معمار ہوں، دروازے بناتا ہوں، بڑھئی ہوں، دروازے بناتا ہوں. سنا ہے کہ تیری جنت کو دروازہ چاہیے. کیا کہنے. اس نے یوں سر اٹھا کے دیکھا. اس نے دیکھی ہے تو نے میری جنت؟ کیا بات. سونے کے درخت، زمرد اور یاقوت، سونا اور چاندی، سونے کی اینٹیں. تو عام معمار دروازہ بنائے گا میری جنت کا؟ جبریل نے کہا اگر تو کہے تو میں اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ایک دکھاؤں. اس کا لا دکھا. تفسیر کہتی ہے کہ جبریل کے ہاتھ میں اللہ نے اپنی جنت میں سے، اپنی جنت میں سے دروازے کا ایک پلہ جبریل کے ہاتھ میں رکھا. جبریل نے دروازہ کے پلہ یوں دربار میں رکھا. پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اتنا خوبصورت دروازہ، یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا تو نے بندوں کی بنائی ہے، یہ اللہ کا بنایا.
उसने कहा हर सूरत यही दरवाजा लगेगा मेरी जन्नत, लेकिन पल्ला एक था। क्या कहने, इसका दूसरा कहाँ है? जबरील ने कहा जिसने एक भेजा है वो दूसरा भी दे दे। क्या बात है। इसका दे दे मुझे दरवाजा। उस जबरील ने कहा कीमत। हाँ जी, इसका असल माल बात अब क्या शुरू चाहिए? हुई मेरे है। पास खजाने खत्म है, देने के लिए कुछ नहीं। जबरील ने कहा मैं सौदा करता हूँ। वाह भाई वाह। क्या? फरमाया आधा दरवाजा आधी जन्नत। क्या बात है। इसका 300 साल की सजाई जन्नत में मैं दे दूं तुझे आधी, दरवाजा भी आधा लूं। जब इन्हें कहा मैं पूरा दरवाजा दूंगा, तो फिर कीमत क्या होगी? फरमाया पूरी जन्नत। क्या बात है। इसका नहीं खरीदना। उसका फिर रख बगैर दरवाजे के। सौदा हो रहा है। कहां से मिलेगा तुझे ऐसा दरवाजा? दरवाजा लगेगा तो तेरी जन्नत की कीमत पूरी होगी। चल मालिक नहीं बन सकेगा, देखेगा तो सही ना, इंसानियत देखेगी तो सही ना। शैतान ने जन्नत बनाई थी, सोच तो सही, जब ये दरवाजा बन जाएगा कितनी खूबसूरत लगेगी तेरी जन्नत। आखिर में मशीरों ने कहा इससे कह दे कि दे देते हैं जन्नत, हमने इसको कत्ल कर देना है, हमने इसको मार देना है, हम इसको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। जबरील ने हाथ में कागज कलम दिया, शैतान ने जन्नत की मलकियत लिख के जबरील के हाथ में रखी। इधर जबरील के हाथ में मलकियत आई, इसने जलाल को इशारा किया, जबरील नजरों से ओझल। इधर जबरील का नजरों से ओझल होना था। दरवाजा खुला, हूद नबी दरबार में दाखिल हुआ। दाखिल होके कहने लगा अब कहां गई तेरी जन्नत? जिस जन्नत के एक दरवाजे पे तूने पूरी जन्नत बेच दी है, अल्लाह ने वैसे 1000 दरवाजे हुसैन की जन्नत में सजाए हुए हैं। हुसैन की जन्नत में वो 1000 दरवाजे ऐसे लगे। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तूने एक दरवाजे पे जी, तो ये आज की इनका शिद्दात की जन्नत के टॉपिक पे इन्होंने थोड़ा-सा एक उस वक़्त का रियल जो स्टोरी थी, रियल जो हकीकत में वाक़या हुआ है, उसका अक्स बयान किया है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं यहाँ पे थोड़ी-सी अपनी नाक़िस राय भी देना चाहूँगा। मैं कोई आलम फ़ाज़िल नहीं, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है कि अल्लाह पाक की बनाई हुई जन्नत, इसने तो 300 साल में कहीं जाके तैयार की है ना, और पता नहीं फिर भी उसमें ख़ामियाँ रही होंगी। फिर भी अल्लाह ने उसकी मदद की कि चलो मेहनत कर रहा है। तो ये परिंदे बिठाता था तो अल्लाह पाक उनमें रूह फूँक देता था और परिंदे ज़िंदा हो जाते थे। अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए जो जन्नत बना के रखी है वो अभी तक खाली है। दोज़ख भी खाली है और जन्नत भी खाली है। ये फ़ैसला होगा मुकाम महमूद के बाद, सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होगा। और ये वो जन्नत है जिसको आज तक अल्लाह पाक ने फरमाया कि ना उसको किसी बशर ने देखा है, ना फ़रिश्तों ने देखा है, कि किसी जिन्नो उन्स ने उस जन्नत को नहीं देखा। तो ये कैसी जन्नत होगी? और फिर उसमें ये बताया गया है कि जो सबसे गुनाहगार सबसे आखिर में उस जन्नत में दाखिल होगा, जो सबसे ज़्यादा गुनाहगार होगा और सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, सबसे यानी लो दर्जे वाला जन्नती। तो उसके लिए वो जन्नत कैसे की एक मिसाल दी गई है कि एक अरबी घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो अहाता, वो एरिया ख़त्म नहीं होगा उस जन्नत का। ये तो है अल्लाह पाक की बनाई हुई जन्नत। तो अल्लाह पाक की बनाई हुई जन्नत से अगर कोई मुकाबला करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। और अल्लाह पाक से ना कोई मुकाबला कर सकता था, ना है और ना कर सकेगा कभी। वो बेमिसल और बेमिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इसमें क्या राय है और आप अपने क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली नई आने वाली वीडियो तक आपसे चाहूँगा इजाज़त, इसी अपनेपन और यकीन के साथ कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much.